بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، صحابہ موجود ہیں، حضرت جبریل امین آئے، عذاب کی آیت نازل ہوئی۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وہ امتی جو گناہگاروں کو سزا ملے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف لے۔ بے ہوش کا لفظ ہم نہیں کہتے، ہمارا عشق یہ گوارا نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف فرماؤ۔ عشق کے جملے میں یوں سمجھے بھی، زمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اطہر کو بوسہ دیا، بوسہ دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے تو لیٹے، صحابہ نے جب دیکھا تو حیران ہو گئے، بڑے پریشان ہو گئے۔ کسی نے کہا کہ ابو بکر صدیق کو بلایا، حضرت ابو بکر صدیق آتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانے کی کوشش کرتے، مگر حالت اضطراب اتنے میں حضرت عمر فاروق اعظم بھی آ جاتے، عثمان غنی، حضرت علی بن مرتضیٰ شیر خدا اور کثیر صحابہ کرام آتے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تشریف فرما۔ اتنے میں یہ خبر حضرت فاطمہ کو پہنچا، سبحان اللہ، حضرت فاطمہ کو پہنچ جاتی۔ میں صرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں، صرف توجہ کی مجھے ضرورت ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ آپ آئے ہیں تو باتیں سن کے چلے جائیں، اگر آپ نے ایک بات بھی سن لی، اللہ خیر فرمائے گا انشاءاللہ، پنجتن کے صدقے سے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے ساری مشکلات کو آسان کرتے ہیں۔ یہ خبر کن کو پہنچی؟ آپ کو بولنے کی اجازت ہے، کن تک پہنچی؟ بڑے ذوقہ لے کام ہے، مگر آپ کا جذبہ ہزاروں سے بھی زیادہ ہے۔ یقین مانے 5 دن پہلے کی میں نے خبر پڑھی، آپ سب نے خبر پڑھی، 1200 مجاہدین اٹھتے ہیں جن کے پاس صرف رائفل ہے، کوئی زیادہ چیزیں نہیں ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں فوج اپنے ہتھیاروں کو پھینک دیتی ہے، کیونکہ ان کے اندر جذبہ ایمانی ہے۔ افغانستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے طالبان کو کامیابی دی ہے، فتح دی ہے، تو یہ بڑی اچھی چیز ہے، کیونکہ ان کے اندر کے حسینیت کا خون جذبہ ان کے اندر موجود تھا، یہ ان کے اندر سیاحت کر چکا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی۔ پر آپ باتیں بولتے ہیں، میں مختصر بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ خبر کہاں تک پہنچی؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائیں، تمام صحابہ پیچھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، چڑھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی بیٹی فاطمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھے، اتنے میں صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو تاریخی جملے فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق کو بھی بلایا جائے، عمر فاروق اعظم کو بھی بلایا جائے، حضرت امام حسن و حسین کہاں بھی ان کو بلایا جائے، سب کو بلایا۔ عذاب کی آیت نازل ہوئی ہے کہ عذاب ہوگا گناہگاروں کو۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی موجود، حضرت علی بن مرتضیٰ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت فاطمہ بھی موجود ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھوں کو اٹھایا، دعا کرنے لگی، دعا کے بعد فرمانے لگے، اے زمانہ سننے زمانے والوں توجہ کے ساتھ ذرا سننا۔ فرمایا کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفس کسی کا عالم ہوگا، وہاں پر بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹی ماں کو نہیں، ماں بیٹی کو نہیں، دوست سے بات رہا ہوگا، وہاں پہ کوئی استاد شاگرد کو بھی نہیں پہچان سکے گا، وہاں پہ عالم ایسا ہوگا، نفسی نفسی کی صدا ہوگی، ہائے میں بچ جاؤں، ہائے میں بچ جاؤں، ہائے میں بچ جاؤں۔ اس عالم کے اندر حضرت ابوبکر صدیق آئے، حضرت علی بن مرتضیٰ شیر خدا آئے، حضرت امام حسن آئے، حضرت امام حسین آئیں گے، اور فاطمہ بھی وہاں پر موجود ہوں گی۔ فرمایا اتنا عالم وہاں پر موجود ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حضرت ابوبکر صدیق کو پر یہ فضل کرے گا، یہ کرم کرے گا، امت محمدیہ کے جتنے بھی بوڑھے ہیں سارے کے سارے بخشے جائیں گے حضرت ابوبکر صدیق کی وجہ سے۔ فرمایا کہ امت محمدیہ کے جتنے بھی نوجوان ہیں
وجہ سے، عورتوں کی بخشش ہوتی ہے فاطمہ کی وجہ سے، اور بچوں کی بخشش ہو رہی ہے حضرت امام حسن کی وجہ سے، حسین کی وجہ سے۔ یقین مانے صحابہ سے بھی ہم نے محبت کرنی ہے، اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرنی ہے، صحابہ سے بھی محبت کرنی ہے، اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرنی ہے۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق سے بغض ہوا تو کل قیامت کے دن جہنم ہی ہے، جنت نہیں ہے۔ اور صحابہ سے محبت کس طرح کرنی چاہیے، اور اہل بیت اطہار سے محبت کس طرح کرنی چاہیے؟ حضرت امام حسن سے محبت کا انداز کیا ہونا چاہیے، حضرت امام حسین سے محبت کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے گھر آتے اور حضرت امام حسن کو ملتے، ہاتھوں کو چومتے، حضرت امام حسین کو ملتے، ہاتھوں کو چومتے چلے جاتے۔ ایک دن یہ شکوہ، شکایت آپ سمجھ لیں، گلہ آپ سمجھ لیں، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے حضرت عمر فاروق اعظم سے کیا کہ عمر آپ ہمارے گھر آتے ہیں، میرے ساتھ ملاقات نہیں کرتے، ملتے نہیں، بس حضرت امام حسن تے حسین میں مل کے چلے جاتے، خیر کی گل۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جب حضرت امام حسن کو دیکھتا ہوں، حسین کو دیکھتا ہوں، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ کیونکہ حضرت امام حسن سر سے لے کر ناف تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ حضرت امام حسین ناف سے لے کر پاؤں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں ہم دونوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے ذرا تسلی ہو جاتی، گویا ان کو دیکھا تو میں نے محمد رسول اللہ کو دیکھا۔ اہل بیت اطہار سے محبت کرنا بڑا ضروری ہے، اور صحابہ نے اس انداز سے محبت کی۔ اس کو بھی میں نے یہ جو واقعہ بھی میں آپ کو سنانے لگا، پڑھی میں نے کتابیں پڑھی، مگر ایک دو کتابیں میں مجھے ملا۔ ایک دن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں آئے اور اپنے نالین شریفین کے پاس کی مسجد میں چلے کر نوافل پڑھنے لگ پڑے۔ اتنے میں حضرت ابو ہریرہ، وہ ابو ہریرہ جن کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ آپ نے 5000 سے زائد احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت کی، وہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آگے دیکھا کہ حضرت امام حسن مسجد نبی شریف میں موجود اور آپ کے نالین شریفین بعد تشریف فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرنے لگے، اپنے امامے کو اتار کے یوں زمین پر رکھ، اتار کر یوں زمین پر رکھ دیا اور نالین شریفین کو پکڑ کے نا یوں اوپر جاڑنے لگے۔ اتنے میں ابھی جاڑ ہی رہے، جتنے میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کہنے لگے چچا جان یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کا امامہ شریف یہ تو بڑی عزت کی چیز ہے، آپ نے اس کو اتار کے نیچے رکھا اور میرے نالین شریفین کو پکڑ کر جوتوں کو پکڑ کر اوپر جا رہے ہیں۔ سب یہ جملہ کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہاں پر بڑے بڑے لوگ موجود ہوں گے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صلحاء، بڑے بڑے نجباء، بڑے بڑے نقباء، بڑے بڑے صوفیاء، غوث کتب ابدال، بڑے بڑے لوگ وہاں پر موجود ہوں گے۔ نمازی وہاں پر نماز پیش کر رہا ہوگا، حج کرنے والا حج پیش کر رہا ہوگا، زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ پیش کر رہا ہوگا، صدقہ دینے والا صدقہ پیش کر رہا ہوگا، وہاں پر اپنی عبادت ریاضتیں گنائیں کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی، میں نے اتنا صدقہ کیا، میں نے جامع شہادت نوش کیا اسلام کی خاطر وغیرہ وغیرہ، ہر کوئی اپنی اپنی عبادت کے بارے میں کل قیامت کے دن ادا کر رہا ہوگا۔ جب ابو ہریرہ کی باری آئے گی، جب ابو ہریرہ سے سوال کیا جائے کہ ابو ہریرہ بتاؤ آج میری بارگاہ میں تم کیا لے کے آئے ہو، اللہ تعالیٰ جب حضرت ابو ہریرہ سے سوال کرتے ہیں تو ابو ہریرہ بیان کرے فرمایا جب رب مجھ سے سوال کرے گا تو میں نماز پیش نہیں کروں گا، حج پیش نہیں کروں گا، زکوٰۃ نہیں، صدقہ نہیں، روزے نہیں، عبادتیں ریاضتیں نہیں، کل قیامت کے دن جب مجھ سے سوال کیا جائے گا ساری عبادتوں کو میں پیچھے رکھ دوں گا، یہ جو مٹی آپ کے نالین شریفین سے نکل کر میرے امامے میں گری ہے، کل قیامت کے دن صحیح مٹی پیش کر دوں گا، صحیح مٹی پیش کر دوں گا۔ فرماتے جب یہ مٹی پیش کروں گا رب کا فضل و کرم ایسا ہوگا کہ مجھے بخش دیا جائے گا، حالانکہ وہ صحابی ہیں، جنتی ہے، ان کے جنتی ہونے میں شک کرنا کفر ہے،
کس انداز سے محبت کر رہے ہیں، کس انداز سے محبت کر رہے ہیں، کس انداز سے پیار کر رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہر چیز سے مقدم رکھ رہے ہیں، پہلے بیت اطہار سے محبت کو رکھ رہے ہیں، ان کے نالین شریفین سے جو چیز نکلی ہے اس کو رب کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ عزیزان من، سامعین کرام، صحابہ کرام سے بھی محبت کرنی ہے، اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرنی ہے، حضرت علی سے بھی محبت کرنی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین سے بھی محبت کرنی ہے۔ حضرت نعت و بیان کرتے حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اراد الحکمت، فرمایا فالیجب اہل بیت، فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو حکمت مل جائے، وہ بندہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اہل بیت اطہار سے محبت کرے۔ فرمایا من اراد دخول الجنت بغیر حساب، جو شخص یہ چاہتا ہے نا کہ کل قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت میں چلا جائے، فلیجب اہل بیت، اس کو بھی چاہیے کہ میری اہل بیت سے محبت کرے۔ فرمایا جو یہ چاہتا ہے وہ قبر کے عذاب سے بچ گئے، فلیجب اہل بیت، وہ بندہ وہ کیا کرے، اہل بیت اطہار سے محبت کرے۔ فرمایا من اراد التوکل، یہ فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ رب کے اوپر اس بندے کا توکل مضبوط ہو جائے، بھروسہ مضبوط ہو جائے، فرمایا اس بندے کو بھی چاہیے کہ اہل بیت اطہار سے محبت کرے۔ یہاں پر امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اہل بیت اطہار سے محبت کرتا کرتا فوت ہو گیا، فرمایا مات شہیدان، کو بندہ شہید ہے، وہ جنگ میں گیا نہیں، تلوار کو اٹھایا نہیں، پھر اس نے باندھی نہیں، کوئی بندوق نہیں، کوئی ٹینک نہیں، کچھ بھی نہیں، دنیا کے اندر وہ اہل بیت اطہار سے محبت ہی کرتا، دنیا کے اندر وہ اہل بیت اطہار سے محبت ہی کرتا رہا۔ فرمایا جب وہ مرتا ہے مات شہیدان، وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے وہ بندہ شہید ہے۔ فرمایا وہ مر جاتا ہے تو شہید ہے، فرمایا مات مغفورا، وہ بندہ بخشا بھی دیا ہے۔ فرمایا جب وہ مر جاتا ہے، فرمایا بابانی مفتوحانی من الجنتی، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہیں بلکہ دو جنت کے اندر اس بندے کے لیے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو شخص اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے، اہل بیت اطہار سے محبت ہمیں ضروری کرنی ہے، اس کے بغیر بالکل بھی گزارا نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار سے جتنی بھی آپ محبت کر سکتے ہیں محبت کریں، جتنی بھی آخری سٹیج وہاں تک ہم نے محبت کرنی، جتنا بھی ہم کر سکتے اپنی کرنی۔ صحابہ کرام علیہ الرضوان کے واقعات بہت زیادہ ہیں، اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والوں کے واقعات بہت زیادہ ہیں۔ حضرت جنید بغدادی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بہت بڑے پہلوان تھے، آپ بہت بڑے پہلوان تھے، آپ نے کبھی بھی اپنے میدان کے اندر ہار نہیں مانی تھی۔ ایک دن اعلان ہوا کون جنید بغدادی کے ساتھ کشتی کرے، کوئی آگے نہیں گیا، ایک بابا تھا، سفید داڑھی تھی، چل بھی نہیں سکتا تھا، آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ جنید بغدادی کے ساتھ میں کشتی کروں۔ لوگ دیکھ کے حیران ہو گئے، یار یہ بابا تو چل سکتا نہیں ہے، اتنے بڑے پہلوان کے ساتھ کشتی کرے۔ بابا جی چلے، کشتی کا میدان بن گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وہ بزرگ قریب کر کے کہنے لگے میں کون، من انا، میں کون ہوں۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں بھی میں آپ کو پہچانتا نہیں۔ وہ بزرگ فرمانے لگے انا سید، میں سید، میں کون ہوں، بیٹیاں جوان ہیں اور اہل بیت اطہار زکوٰۃ بھی نہیں لے سکتی، صدقہ بھی نہیں لیتی، بیٹیاں جوان ہیں تو رستہ نہیں ہے، شادی بھی کرنی پریشان، اگر آج تو ہار مان جائے گا تو قیامت کے دن تو جیت جائے گا۔ آج کی تیری ہار قیامت کے دن کی جیت ہو، یہ وعدہ کرنی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب کشتی کی، تھوڑی دیر کے بعد ہار، وقت کا بادشاہ بھی دیکھ رہا تو بڑے بڑے وزیر مشیر بھی موجود تھے اور مجمع ہزاروں کی تعداد میں لگا ہوا تھا۔ لوگ کہنے لگے کہ یہ جو کشتی ہوئی یہ صحیح نہیں ہوئی، زیادہ دوبارہ کشتی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے چلو ٹھیک ہے، دوبارہ پھر ہار گئے۔ وہ جتنا بھی نام تھا بزرگوں کو مل گیا، بزرگ چلے گئے، لوگوں نے بڑے تام دی اور بہت برا بھلا کہا،
ریت تو ہار گیا وہ بابا جی تو ہار گیا، جس طرح ہمارے کلچر میں ہوتا ہے، جس طرح طریقہ کار ہمارا، وہ بابے کو تو ہار گیا۔ لوگ اس انداز سے یہ گفتگو کرنے لگے۔ بارات برداشت کی، جب رات ہوئی سو گئے، سوئے نہیں تھے، حقیقت میں وہ جاگ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے، فرمایا جنید بغدادی جس طرح تو نے آج میری اولاد کی، میرے نواسے کی عزت کی ہے، کل قیامت کے دن اسی انداز سے تمہاری عزت کی جائے گی، تمہاری عزت کی جائے گی۔ عزیزان من سامعین کرام، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار سے محبت کرنا ضروری، سجدت سے۔ اور اعلیٰ حضرت کے بارے میں آپ نے ایک مرتبہ نہیں دو نہیں بڑی مرتبہ سنا، آپ بڑے بیمار تھے، چل نہیں سکتے تھے، چلنے میں دشواری، اعلیٰ آپ بیمار ہیں، پالکی میں بٹھا کے آپ کو ہاسپٹل لے کے جایا تھا، آپ 4-5 قدم میں بس وہ لے کے چلے اور آپ فرمانے لگے مجھے نیچے اتار دیا، فرمانے لگے مجھے نا خوشبو آ رہی، بتایا کسی نے نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے مجھے خوشبو آ رہی کہ تم میں تو سید ہے۔ وہ سارے کہنے لگے حضور ہم تو پالکی کو اٹھانے والے خادم ہیں، نوکر، آپ تو سید سے غرض گیا، آپ پالکی میں بیٹھے، آپ نے جہاں پہ جانا وہاں پہ ہم آپ کو چھوڑ کے آتے ہیں، آپ بیمار ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے مجھے خوشبو آ رہی کہ تم میں کو سید ہے۔ یہ محبت، یہ عقیدت، اتنی عقیدت کہ بتایا نہیں ہے، مگر خوشبو سے اعلیٰ حضرت پہچان رہے ہیں کہ تم میں تو سید ہے۔ ایک نوجوان آگے بڑھا اور کہنے لگا جو میں سید، میں اعلیٰ نبی اولاد ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے ہاتھوں کو چوما، موسیٰ کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے۔ مگر کل قیامت کے دن احمد رضا سے یہ پوچھ لیا گیا کہ تم نے میری آل کے کندھوں پہ 2-4 قدم سواری کی ہے تو میں کا جواب دوں گا۔ اعلیٰ حضرت بیمار ہے، مگر عشق بیمار نہیں، عشق جوان ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے یہ ادارہ نہیں ہے، اب تم سوار ہو جاؤ کہ میں لے کے چلوں۔ اعلیٰ حضرت بیمار لے کے گھر آئے اور آ کے بہت زیادہ انعام و اکرام دیا۔ جب وہ شہزادے وہ سید آل نبی اولاد علی جانے لگے، ہاتھوں کو جوڑ لیا، فرمانے لگے یہ جو چند قدم آپ لے کے چلے مجھے معاف کر دیں، کہیں قیامت کے دن مجھے ندامت کے سامنا نہ کرنا پڑے۔ عزیزان سامعین کرام، ہمارے بزرگ سید آل نبی سے اس انداز سے محبت کرتے ہیں، ہم کس انداز سے محبت کرتے ہیں؟ شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میاں شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا ہے تو مراسی تھا، وہ آگے کہنے لگا میں سید ہوں۔ میاں شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا انعام و کرام دیا، کھانا بھی کھلایا، سوٹ بھی دیے، اور اپنے علاقے سے نکل کر باہر تک اس کو روانہ کرنے کے لیے فرمایا کہ یہاں سے تم سید بنے تھے، ایتھوں تک عزت کرنا میرا حق بنتا سی، اگو تو مراسی۔ عزیزان من سامنے کرام، اگر کوئی آج کے دور میں سید بن بھی جاتا ہے لیکن ہم نے اس کی عزت کرنی، ٹھیک ہے؟ اور آج ایک ٹکڑے بن جانے نے ایک کمپنی ایسی ہے کہ ساری ہی کمپنی سید، وہ جناب والا کھوتے بھی چاہتا ہے نا تو میں آپ کو سید ہو جاتا ہوں، یہ تو کمپنی ایسی پاکستان کے اندر بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے محفوظ فرمائے، کرنا ہوتے ہیں کہ کرنے کو غصہ نہ کر دے، زیادہ کوئی بندہ ہے تو غصہ ہے، کہیں سارے محب ہیں عاشق ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق کو شوق کو سلامت رکھے۔ جو میں نے کچھ کہہ دیا اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، وہ ایسی گل کہہ دی پیڑی لگی ماڑی لگی، معاف کر دینا، اللہ تبارک